أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمہ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، اور ان اگر کنتم ہو تم، فی ریب کسی شک میں، مما اس کے متعلق جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو تم لے آؤ، بصورت کوئی ایک صورت، من مثلی اس کی مثل، وَدْعُوا اور تم بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر ہو تم کسی شک میں اس کے متعلق جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ تو بس لے آؤ کوئی ایک صورت، من مثلہ اس کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم کسی ریب میں، لفظ شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ عام طور پہ ریب کا معنی بھی شک کیا جاتا ہے، جبکہ ریب کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے۔ ترجمے میں ہم نے بھی شک ہی کیا ہے اور جان بوجھ کے کیا ہے کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلے بھی لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، اس میں شک ہی ترجمہ کیا گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے تردد، میں کوئی ہلکا سا شک سمجھ لیں، ہلکا سا شک، تو یہ ہلکا سا شک ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا بھی اس پہ غور کیا جائے تو ریب تردد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، فی ریب کسی تردد میں، مما اس کے متعلق جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، ایک لفظ ہے انزلنا، ایک لفظ ہے نزلنا۔ نزلنا اور انزلنا ان دونوں میں تھوڑا سا بعضوں نے فرق کیا ہے۔ انزلنا کا معنی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری چیز کو ایک ہی دفعہ اتار دیا، یہ تورات ہے آسمانوں پہ، انزلنا یہ ایک ہی دفعہ ساری تورات جو ہے نازل ہو گئی۔
سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ نزلنا جو ہے ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ آہستہ 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 آہستہ، یہ ہے معنی نزلنا کا۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ قرآن کے لیے بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قرآن کے لیے جہاں بھی انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی انزلنا والا نہیں کرنا، بلکہ معنی اس کا نزلنا والا ہی ہوگا۔ نزلنا کا معنی آہستہ آہستہ نازل کیا، کیونکہ قرآن مجید باقی کتابوں کی طرح ہم نے بتایا تھا ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ نازل کیا گیا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ نزلنا ہم نے آہستہ آہستہ اتارا، یا ایک اور معنی سمجھ لیں، انزلنا قرآن مجید اللہ آپ کا بھلا کرے لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے انزلنا ایک ہی دفعہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ آسمان دنیا پہ لے آئے، اور آسمان دنیا سے زمین تک نزلنا آہستہ آہستہ۔ کیوں جی اب بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ادھر والوں کو آئی ہے کہ نہیں؟ آ گئی ہے جی؟ ادھر والوں کو بھی نزلنا علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ عبد کا ہم نے ترجمہ آپ کو بتلایا تھا، کیا ترجمہ ہے؟ غلام۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ غلام۔ یہ کس عبد کی بات ہو رہی ہے؟ کس پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے علی رسولنا نہیں کہا، اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ علی عبدنا کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے نا، ایسی چیز کا جسے پوری مخلوق جس جیسی پیش کرنے سے عاجز ہو، اللہ نے وہاں پہ عبد ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی معجزے کا ذکر تھا، اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ عبد۔ عبد کیونکہ پوری مخلوق میں سب سے بڑھ کے جس نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا علی عبدنا، ہمارے بندے پر، اپنے بندے پر۔ اگر تم کسی تردد میں ہو، ہلکے سے بھی شک میں ہو اس کے متعلق جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ، تو لے آؤ تم بھی کوئی ایک سورت، من مثلی ہی، اس کی مثل۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے، شک کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، نبوت ملنے سے پہلے آپ بھی باقیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ آپ کا دنیا میں کوئی بھی استاد نہیں، کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی کہ کہا جائے کہ آپ کو زبان پہ بڑی مہارت تھی۔ لیکن جس دور میں آپ علیہ السلام تشریف لائے وہ دور فصاحت و بلاغت کا تھا۔ عرب جو تھے ان کو اپنی زبان پہ بڑا مان تھا، بڑا وہ فخر کرتے تھے، بلکہ عرب جو تھے وہ صرف اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، باقی پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اجمی۔ پتہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ عرب، اعرب یعرب کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا، جاننا، بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ ہم ہی ہیں جو زبان پہ، بیان پہ، فصاحت پہ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں۔ باقی پوری دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے تھے؟ اجمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟
گونگے. کیا ہوتا ہے؟ گونگے. وہ دیکھو کہ کیسے لوگ تھے، صرف اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار، باقی پوری دنیا گونگی. ان کو اپنی زبان پہ بڑا ایمان تھا. اللہ کریم نے بھی جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا، کسی ایسی چیز کے بعد ایسی چیز دے کر، ایسا معجزہ دے کر بھیجا جو چیز پہلے سے ہی اس قوم میں موجود تھی، لیکن پیغمبر کے پاس ایسی چیز آئی جس کی توڑ، جس کا مقابلہ اس قوم کے پاس ہے ہی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادو کا بڑا عروج تھا، جادو لوگ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ویسا ہی ایک معجزہ دیا. ہاتھ نکالا، چمکتا ہوا ہاتھ. لوگ بھی حیران ہو گئے، ہم تو چھوٹے چھوٹے جادو دیکھتے تھے، یہ کیا چکر ہے؟ آسا زمین پہ پھینکا، اژدہا بن گیا، اصلی سام بن گیا. اب جو جادوگر تھے وہ کسی بھی چیز کو اصلی تو بنا نہیں سکتے تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم جیسے جادوگر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا عروج تھا، ہر بیماری کا علاج موجود تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ نے وہ معجزے عطا فرمائے کہ جو کسی کے پاس نہیں تھے. جو بیماری کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اس وقت بھی دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں تھا. کوڑی کی مرض جو مادر زدہ نبینہ ہے، پیدائشی نبینہ، اس کا علاج ہی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پیر تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا. اب جو فوت ہو گیا، مر گیا، اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے. اللہ نے وہی چیز عطا فرمائی جس طرح کی اس قوم میں موجود تھی. اب جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام ایسے لوگوں میں آئے، فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا. اللہ نے ایسا ہی معجزہ اور ایسی ہی کتاب عطا فرمائی اور فرمایا کہ فاتوا بصورت من مثلہ. تم بھی اپنی فصاحت و بلاغت، زبان پہ، ادب پہ ناز کرتے ہو، لاؤ کوئی ادب کی کتاب، لاؤ کوئی فصاحت و بلاغت کی قرآن جیسی کتاب. اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن بنایا، کیونکہ تمہیں بھی زبان آتی ہے، انہیں بھی آتی ہے. تم جتنے پڑھے ہوئے ہو اتنے وہ نہیں پڑھے ہوئے. تمہارے پاس دنیا کا جتنا علم ہے، تم نے جو لکھنا پڑھنا سیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کچھ نہیں سیکھا. لیکن جو وہ قرآن کتاب لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ انہوں نے خود بنائی ہے، تو لے آؤ اس جیسی کتاب. سبحان اللہ. یہ اللہ کریم نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا. پہلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے وقتی تھے، 2 4 5 دن سال گزرے، ختم. آج ہم نے وہ نہیں دیکھے. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، قیامت تک یہ قائم رہے گا. یہ چیلنج قیامت تک ہے. فاتوا بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہ قیامت تک کا معجزہ ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے جی؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، عاجز. سنا کہ نہیں سنا؟ عاجز اسی سے ہی ہے معجزہ. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ پوری مخلوق اس جیسی چیز لانے سے عاجز ہو، لا ہی نہ سکے. جیسے اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. پوری مخلوق مل کے بھی اس سے ایسی چیز لا سکتی؟ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا، اللہ نے نہریں چلا دی. پوری مخلوق مل کے اس جیسی چیز لا سکتی؟ سبحان اللہ. آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، آسمانوں پہ گئے، پوری مخلوق اس جیسی چیز لا سکتی؟ نہیں. یہ بھی بات نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے جادو. ہم نے کتنے لفظ بولے ہیں؟ 3. کیا کیا؟ معجزہ، کرامت اور جادو. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو. جو کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر نہ ہو، بلکہ کسی صحابی، تابعی
تبع التابعین، محدث محقق کسی عالم کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے معجزہ نہیں کہتے، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت۔ ہم اکثر انجانے میں یہ لفظ بول دیتے ہیں، وہ باجی آج تسی کدھر آتے لگتا کو معجزہ ہی ہو گیا ہے۔ وہ بھائی نہیں، معجزہ پیغمبر علیہ السلام جب تک تھے وہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کے معجزے آج تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اب کوئی نیا معجزہ کسی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ معجزہ صرف پیغمبر کا خاص ہے۔ کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور ایک ہم نے اور لفظ بولا تھا جادو۔ اب معجزہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے کہ معجزہ ہاتھ نبی کا، طاقت اللہ کی، کرامت ہاتھ ولی کا، طاقت یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، صرف فرد کا فرق ہے۔ دوسرا ہے جادو۔ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اصل ہو، جبکہ جادو اصل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ واضح طور پہ اژدہا بن گیا، یعنی اس ڈنڈے کی اصلیت ہی تبدیل ہو گئی، وہ حقیقت میں سانپ بن گیا۔ یہ کیا ہے جی؟ معجزہ۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو یہ ہوتا ہے کہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، حقیقت نہیں بدلتی، صرف آنکھوں کا دھوکا، کانوں کا دھوکا، جیسا کہ وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہاں پہ الفاظ ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا۔ کس پہ جادو کیا تھا جی؟ آنکھوں پہ۔ تو جادو جو ہوتا ہے یہ صرف ایک فریب ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، حقیقت بدل سکتی نہیں ہے۔ جبکہ جو معجزہ ہوتا ہے اس میں اصلیت ہوتی ہے۔ جو اونٹنی پہاڑی سے نکلی تھی وہ اصل میں تھی، آپ علیہ السلام نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا وہ اصل میں تھے، پتھروں نے کلام کیا وہ اصل میں تھا، جبکہ جادو میں اصلیت نہیں ہوتی۔ ایک اور آپ کو بتلا دیں، جو کرامت یا معجزہ ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ کوئی ولی کوئی نبی خود اپنی مرضی سے نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے نہ کوئی کرامت دکھا سکتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جب بھی کسی پیغمبر نے معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قرآن مجید کے واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، قلنا لا تخف، ہم نے کہا اے موسیٰ خوف نہ کر، تو ڈرنا، انک انت الاعلی، آج تو میدان سجا ہے، آج ہم ان کو ذلیل کریں گے اور تجھے سب سے بلند کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کیا ظاہر ہونے والا ہے، جبکہ جادو میں یہ نہیں ہے۔ جادوگر جب چاہے جہاں چاہے اپنی شوکہ بازی اور جادو دکھا سکتا ہے۔ کیوں جی؟ جادو میں اور کرامت اور معجزے میں فرق کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قیامت تک معجزہ اور حقیقت میں ہے، کسی کے کانوں پہ یا آنکھوں پہ جادو نہیں ہے۔ فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 چیلنج کیے۔ کتنے؟ فرمایا کہ تمہیں اپنی زبان پہ بڑی مہارت ہے، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنایا ہے، تو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا ہے تم بھی قرآن بنا کے لے آؤ، تاکہ پتہ چلے بھئی بن سکتا ہے۔ عاجز آگے نہیں لا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج تھوڑا سا ہلکا کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو قرآن نہیں لاتے، ہم نے 114 صورتیں نازل کی ہیں، تم 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ کتنی صورتیں؟
10 صورتیں لے آؤ. اب وہ 10 بھی کہاں لے کر آئے؟ یہاں پہ فرمایا چیلنج اور چھوٹا کر دیتے ہیں. فاتو بسورۃ نکرہ، کوئی ایک صورت لے آؤ من مثلہ جو قرآن کی مثل ہو. قرآن کی کوئی ایک صورت. صورت کسے کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں السورۃ قطعۃ لہا اول و آخر. صورت کہتے ہیں ایسے ٹکڑے کو جس کا شروع بھی ہو اور آخر بھی ہو. وَأَقَلُّهَا 3 آیات، اور اس میں کم از کم 3 آیتیں ہوں. یہ تفسیر جلالین کی عبارت ہے. صورت کسے کہتے ہیں؟ جس کا شروع بھی ہو اور آخر بھی ہو اور اس میں کم از کم 3 آیتیں ہوں. یعنی کہ اللہ نے کہا قرآن نہیں لاتے، 10 صورتیں نہیں لاتے، ہم نے 114 صورتیں نازل کی ہیں، 115ویں صورت تم بنا کے دکھاؤ. سورت کوثر جتنی 3 آیتوں کی. کوئی قیامت تک تمہارے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک بندہ لے آئے. اچھا کوئی ایک بندہ لے آئے. اللہ ایک بندے کو تو اتنی زبان ہی نہیں آتی، ایک بندے کو تو اتنی زبان ہی نہیں آتی، وہ کیسے ایک صورت بنائے؟ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جس سے مدد لینی ہے پوری دنیا میں. یہاں شہداء کا معنی مددگار ہے، گواہ نہیں بلکہ یہاں پہ معنی مددگار ہے. فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں ان سب کو بولو ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لیں اور یہ 3 آیتوں جتنی صرف صورت ہی لے آئیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اتنی صورت لے آئیں، یہ بھی نہیں لا سکتے. آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلی آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق پڑھا تھا. 2 آیتوں میں یا ایھا الناس اعبدوا، پھر الذی جعل، یہ دونوں آیتیں توحید کے متعلق ہیں. اگلی دونوں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ہیں. کیسے؟ یہ جو اللہ نے چیلنج کیا، پہلی چیز یہ کہ اللہ ہے، دوسری چیز یہ قرآن منزل من اللہ ہے، تیسری چیز نبی علیہ السلام کی رسالت وہ یہ کہ یہ قرآن انہوں نے خود نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں جو تمہیں سنا رہے ہیں. فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم بھی گواہ مددگار لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 4-5 بندوں سے مل کر بنایا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس میں؟ اس بات میں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ خود بنایا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب، کسی شک میں، مما نزلنا، اس کے متعلق جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتوا بسورۃ، تو لے آؤ کوئی ایک صورت میں، مثلہ، اس کی مثل. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آگے وہ چیلنج انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی وضاحت. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.